You guys, I'm talking to you women, you guys have no excuse now not to know the truth. گوگل اٹ. آپ بیٹھ کے اگر میرے کپڑوں کے اوپر کتنے جو کامنٹس آتے تھے, کتنا سرچ کرتی تھی ساری کہ یہ کون سا برانڈ پہنتی ہے. اتنا ٹائم ہے نا آپ کے پاس کہ برانڈ کی ریسرچ آپ کر لیں. کہیں پہ آپ نے سیل ڈھونڈنی ہو تو آپ کتنا ٹائم لگاتی ہیں کہ یہی والے کپڑے سیل میں مجھے مل جائیں کہیں سے, لگاتی ہے نا ٹائم. سو اس پہ لگائیں, یہ آپ کا دین ہے, یہ آپ کے رائٹس ہیں. فائنڈ آؤٹ اباؤٹ اٹ. This one says, Assalamu alaikum Iram. I got to know that you have read a lot about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and you find him most amazing person. You know, for me, it's astonishing as I always heard hadith which is against women, like فرشتے لعنت بھیجیں گے اگر وائف ہسبینڈ کو منع کرے, سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں ہوں گی, یہاں تک کہ میں ماں کے قدموں تلے جنت ہے, بس اس کا کام ہے سفر کرنا. All these versions I heard from my husband, and astaghfirullah, I always felt frightened to read about Prophet sallallahu alaihi wasallam. Please guide me, what and where should I learn correct knowledge about him sallallahu alaihi wasallam. I understand what you're talking about. I'm not surprised because frankly نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو میرا نہیں تھا کبھی بھی ڈر کا رشتہ. I was confused about him, I'll tell you the truth. بہت زیادہ, اتنا زیادہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایکچولی کتنے نرم تھے عورتوں کے معاملے میں, جیسا کہ میں نے اپنی ویڈیوز میں کہا ہے. لیکن اسلام اور اللہ کے ساتھ بہت سخت میرا کشمکش کا رشتہ تھا, جنگ تھی, میں بھاگ گئی ہوئی تھی اسلام سے. انہی ریزنز کی وجہ سے کہ آپ کو جو باتیں بتائی جاتی ہیں عورتوں کے حقوق کے بارے میں اور وہ منسوب کر دی جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ اور اللہ کی کتاب کے ساتھ, تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے اور یہی اللہ کے نبی نے بات کی ہے اور یہی سچ ہوگا. ریالٹی آف دا میٹر از کہ اصل جو سچ ہے وہ ہائی جیک ہو گیا ہے. اگر آپ ایکچوئل ریسرچ کر کے, جو میں بار بار کہتی ہوں, آپ ایکچوئل ریسرچ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں پڑھیں گے, انہوں نے تو کہا تھا کہ مجھے عورتوں سے محبت ہے, اللہ نے میرے دل میں عورتوں کی محبت کو ڈال دیا ہوا ہے. اور اس کا آف کورس کچھ لوگ تو مسکنسٹرو کرتے ہیں, مطلب ان کا مطلب یہ تھا کہ آف آل دا پیپل, جو مخلوق انسان کی جو اسپیشیز ہے, ان میں سے مجھے عورتیں بہت پسند ہیں. کوئی ریزن ہوگا نا جو اللہ کے نبی یہ بات کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ کچھ گروہ تھا صحابیہ کا گزر رہا تھا جو ویڈنگ سے واپس آ رہی تھیں اور خوش تھیں, کپڑے جس طرح کے شادیوں پہ پہنے جاتے ہیں اس طرح کی تھیں, ہنس بول رہی تھیں, جس طرح سے شادیوں پہ فیسٹیوٹی کا ماحول ہوتا ہے, وہ اسی مائنڈ سیٹ میں واپس آ رہی تھیں چہکتی ہوئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے ان کا چہرہ کھل اٹھا اور انہوں نے ہاتھ اونچے کر کے تو کہا کہ گواہ رہو کہ مجھے عورتوں سے محبت ہے. یعنی انہیں اتنا اچھا لگا کہ عورتیں خوش تھیں, ہنس رہی تھیں, they were happy. میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کروں کہ میں نے جو آپ لوگوں سے شیئر کی تھی اپنی جرنی, اس میں جب میں اسلام کی طرف واپس آئی, اٹ واز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم's personality that pulled me back, because such a beautiful personality, such a balanced personality, it pulled me back. تو اس کے بعد مجھے تو 15-20 سال لگے ٹو ایکچولی فائنڈ دا ٹروتھ. میں لگی رہی کہ نہیں, سم تھنگ از ناٹ ایڈنگ اپ. جو میں باتیں سن رہی ہوں فرام دا اسکالرس, فرام دا کلچر, اٹ ڈز ناٹ میک سینس, اٹ ڈزنٹ ایڈ اپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں بار بار, فیئرنیس, جسٹس, کائنڈنیس, فیئرنیس, جسٹس, کائنڈنیس, رائٹ. تو فیئرنیس, جسٹس اور کائنڈنیس میں پھر یہ جو باقی باتیں ہو رہی ہیں, دے آر ان ڈائریکٹ کانٹرڈکشن ٹو واٹ ہی لیوڈ بائی. He was a living example of the قرآن. چاہے میں قرآن کی اسکالر نہیں بھی تھی تو یہ بات تو عقل میں آ جاتی تھی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم lived by the قرآن. قرآن پڑھنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں, مطلب سمجھ میں آ جائے گا. He was a living example of the Quran. And then the Sahaba Karam.
بٹ جو میں میسیجز سن رہی تھی دیر واز اے ڈسکنیکٹ. یہاں پہ ہمیں اپنی عقل یوز کرنی پڑتی ہے, بٹ یہیں پہ ہمیں وہ پکڑ لیتے ہیں اسکالرز آ کے کہتے ہیں کہ نہیں آپ نہیں کر سکتی, آپ نہیں سمجھ سکتی, یہ کام ہی صرف اسکالرز کا ہے, ہم بتائیں گے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, ہم بتائیں گے کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے. وہاں پہ ہم ڈر جاتے ہیں. اچھا تو پھر ہم انہی سے پوچھتے ہیں, انہی سے سمجھتے ہیں, اور یہ جو باتیں سمجھاتے ہیں وہ پھر انسان ڈس اپوائنٹمنٹ میں چپ ہو کے بیٹھ جاتا ہے. یا پھر وہ میری طرح اگر ہوں وہ کھلے عام بغاوت کر کے کہتے ہیں میں نہیں مانتی جو یہ باتیں, آئی ڈونٹ بلیو دیم. یا پھر جو اس طرح کی نہیں ہوتی ہیں, اتنا کریج نہیں ہوتی, ڈر جاتی ہیں, وہ دل میں خفا رہتی ہیں, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ٹیریفائڈ ہو جاتی تھی. اپنا اگر آپ آنیسٹلی آپ دیکھیں, اسلام میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت لیوے دی ہے, بہت, اگر آپ سچ مچ میں اسلام پڑھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا رحمت تھے عورتوں کے لیے. In the life of the Prophet, understand this please, in the life of the Prophet, women were really not stopped from participating in any kind of activities. They were not. It was not up to the husband to decide what a woman could or could not do. یہ بات بھی شاکنگ لگے گی مردوں کو, کیونکہ ابھی ایک میں کامنٹ پڑھ رہی تھی, میری پچھلی جو اسی ٹاپک پہ ویڈیو تھی اس پہ ایک صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں, پہلا فتنہ ہے عورت کی بے پردگی, اور دوسرا آپ جو مرضی کر لیں, آخر اجازت تو بیوی کو خاوند سے ہی لینی پڑے گی, اور اگر خاوند نے اجازت نہیں دی تو بیوی کر نہیں سکتی. اچھا آپ بہت بڑے مسلمان ہیں, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیچھے چھوڑ گئے, نعوذ باللہ, آپ خلفائے راشدین کو بھی پیچھے چھوڑ گئے, آپ اتنے بڑے مسلمان ہیں, اور اتنے آپ کو خاص اللہ نے آ کے کوئی بات بتائی ہے جو ان کو نہیں بتائی تھی. I'll give you an example, check it in history. سب کے پاس گوگل اب موجود ہے. You guys, I'm talking to you women, you guys have no excuse now not to know the truth. گوگل اٹ. آپ بیٹھ کے اگر میرے کپڑوں کے اوپر کتنے جو کامنٹس آتے تھے, کتنا سرچ کرتی تھی ساری کہ یہ کون سا برانڈ پہنتی ہے. اتنا ٹائم ہے نا آپ کے پاس کہ برانڈ کی ریسرچ آپ کر لیں. کہیں پہ آپ نے سیل ڈھونڈنی ہو تو آپ کتنا ٹائم لگاتی ہیں کہ یہی والے کپڑے سیل میں مجھے مل جائیں, کہیں سے لگاتی ہے نا ٹائم. سو اس پہ لگائیں, یہ آپ کا دین ہے, یہ آپ کے رائٹس ہیں. فائنڈ آؤٹ اباؤٹ اٹ. گوگل میری کسی بات پہ یقین نہ کریں, سرچ اٹ. آئی انکریج یو ٹو سرچ اٹ. سو حضرت عمر فاروق جب خلیفہ تھے, امیر المؤمنین تھے, ان کی وائف مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہتی تھی, اور حضرت فاروق نہیں چاہتے تھے, حضرت عمر فاروق نہیں چاہتے تھے کہ وہ جائے. تو he did not stop her, because جب ان سے صحابیوں نے پوچھا, انہوں نے کہا میں اس کو اس چیز سے کیسے روک سکتا ہوں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مت روکو, اور تاکید کی ہے. اٹ از ہر رائٹ, میں کیسے روک سکتا ہوں, ہاں مجھے پسند نہیں ہے. اور وہ جانتی تھی کہ ان کو پسند نہیں ہے, پھر بھی جاتی تھی مسجد, جا کے پڑھتی تھی نماز. اور بلکہ جب شہید ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس وقت وہ پیچھے کھڑی ہوئی تھی. اوکے, سو انڈرسٹینڈ, اللہ نے بے وجہ کی ریسٹرکشنز عورتوں پہ نہیں لگائی, یہ معاشرے نے لگائی ہیں, یہ بعد کے اسکالرز نے لگائی ہیں اپنے اپنے کلچر سے انفلوئنس ہو کے. یہ اصل اسلام نہیں ہے. اور میں نے ایک اور ویڈیو میں بھی کہا ہے, میں پھر کہہ رہی ہوں, میں بہت یہ وارننگ کے طور پہ کہہ رہی ہوں, شیئر اٹ ود یور علماء اینڈ اسکالرز اف یو وانٹ ٹو. آپ لوگ علماء حضرات, اسکالر حضرات جانتے ہیں کہ وہ رائٹس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست, جو کہ ریاست مدینہ تھی, اصل ریاست مدینہ کی بات کر رہی ہوں, جب مسلم رول اور مسلم نظام قائم کیا گیا تھا, وہ تھی مدینہ کی ریاست. اس ٹائم پہ جو عورتوں کے حقوق تھے, ان حقوق کو ہائی جیک کر لیا گیا. یہ علماء کرام یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں, اور اس بات کو یا تو چھپا لیا جاتا ہے یا پھر اس بات کو ہلکا ہلکا کر کے رفع دفع کر دیا جاتا ہے. کیونکہ جب یہ بات کھلے گی, جب یہ بات عورتیں پوچھیں گی کہ پھر اگر سچ یہ تھا تو پھر ہمیں یہ بات کیوں بتائی گئی, تو اس میں پھر بہت سے بڑے بڑے نام آئیں گے, بہت بڑے بڑے, جن کو ہمیں یہ کہنا ماننا پڑے گا کہ they were wrong. In this particular instance, they were wrong and it's okay. They're human beings. اس سے ان کے عالم ہونے کا یا ان کے درجات کا وہ کمی نہیں ہو جائے گی. جن کی جو ریسرچ ہے, جنہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں, وہ اپنی جگہ پہ قائم رہیں گی. بٹ جو جہاں پہ غلطی ہوئی ہے وہ ماننی پڑے گی. اور یہ بڑے بڑے اس میں نام آئیں گے, آئی نو اٹ. اسی وجہ سے بہت سے لوگ جب مجھے اپروچ کرتے ہیں, آپ بہت اچھا کام کرتی ہیں, کرتی رہے,
اور میں کہتی ہوں آپ بھی میرے ساتھ آ کے اس ٹاپک کے اوپر بات کریں، کیونکہ جو کچھ بھی ہے آئی ایم ناٹ این اسلامک اسکالر. میں جتنا مرضی بولوں گی لوگ کہیں گے او شی از ناٹ اے اسکالر، وائی ڈو وی ہیو ٹو لسن ٹو ہر. آپ میرے ساتھ آ کے اگر بات کریں، اف یو ٹاک آن دس سبجیکٹ دین پیپل ول پے اٹینشن. اینڈ یو نو وٹ دے سے وی وش وی کڈ بٹ وی کینٹ، بیکاز بہت زیادہ اسٹرانگ بیک لیش آئے گا. اور میں پھر چپ ہو جاتی ہوں. بیک لیش سے ڈرنا ہے یا اللہ سے ڈرنا ہے؟ دیٹس دا مین کوشچن. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ایک پوری کی پوری ایک اتنی بڑی باڈی آف ہیومن بینگس، بلینز آف ویمن ور اپریسڈ اینڈ یو نیو کہ اللہ اس اپریشن کے خلاف ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے ایک کوئی فتوے سے یا آپ کی اسٹرانگ آپ اس اسپیچ کو بولنا شروع کر دیں، اس بات کو آپ بار بار دہرانا شروع کر دیں، مردوں کو وعید دیں اس بات کی، تو دے ول چینج دیئر اسٹینڈس. مے بی کوئی عورت اپنے ہسبینڈ سے مار کھانا وہ رک جائے گی کیونکہ ہسبینڈ کو خدا کا خوف آ جائے گا. بٹ it's still continuing. So it is up to you, the women. Fight for your rights. Do your research. اس میں آپ کو بتاتی ہوں جو میں کہہ رہی تھی کہ مجھے تو بہت سال لگے، کبھی یہاں سے ایک ٹکڑا پکڑا، کبھی وہاں سے پکڑا، کیونکہ اس زمانے میں اتنا زیادہ انٹرنیٹ کا تھا نہیں، رائٹ. ایوری تھنگ واز ناٹ اویلیبل. اسکالرس کی ابھی تک وہ ہیبٹ نہیں بنی تھی کہ وہ اپنی اسکالرلی ڈبیٹس اور اپنے فتوے، اپنی لیکچرز وہ آن لائن ڈالیں. ایک عام انسان کے لیے ایک بہت پہنچے ہوئے اسکالر کے ساتھ بات کرنا، ان کی بات کو سمجھنا بہت مشکل تھا، خاص طور پہ عورتوں کے لیے، رائٹ. عورتوں کے لیے بس ایک دو آرگنائزیشنس تھیں وچ ریلی انہوں نے بھی دیوالیہ نکالا ہوا تھا ویمنز رائٹس کا، تو اور کیا کرتی. ناؤ اٹ از سچ اے بگ بلیسنگ. اللہ کہتا ہے نا کہ میری ہر چیلنج میں ایک چھپی ہوئی بلیسنگ ہے اور ہر بلیسنگ میں چیلنج بھی ہے. تو سوشل میڈیا جس کو ہم ہر وقت گالیاں دیتے رہتے ہیں، اس کی بہت بڑی ایک بلیسنگ، میں کہتی ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس کی وجہ سے دنیا کے جو بہترین مسلم اسکالرز ہیں، ایسے ہم ایک سیکنڈ میں ان کی باتیں سن سکتے ہیں، بیٹھ کے اپنے اپنے گھروں میں ہم ریسرچ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ان کی باتوں کو پہ غور کر سکتے ہیں، جو پہلے کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا. کہاں میں اور آپ کبھی انگلینڈ جائیں، کبھی ادھر جائیں، کبھی شام جائیں، کبھی ادھر جائیں، جسٹ ٹو لسن ٹو دی اسکالرز، اور ان کی ریسرچ کیا ہے وہ پیپر آپ کو آن لائن مل جائیں گی، وہ ساری ہسٹری آپ کو اب مل جائے گی، رائٹ. شکر الحمدللہ کہ ایسی سچویشن ہے. تو اس میں آپ کو مشورہ دوں گی، اگر آپ نے بیسکس آف ویمنز رائٹ سننا ہے تو پلیز رائٹ دس نیم ڈاؤن. میری بڑی خواہش ہے، کوئی اگر ان کے اسٹوڈنٹس میں سے ہوں تو میری یہ خواہش ان تک پہنچا دیں کہ میری بہت خواہش ہے کہ میں ان کو اپنے چینل پہ لے کے آ سکوں فار اے ٹاک، بیکاز وہ بہت دلیری کے ساتھ اس ٹاپک کے اوپر ببانگے دوہل باتیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے فیدرز بھی رفل ہو رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو بہت مسئلہ بھی ہے ان کی باتوں سے، پر وہ نہیں ڈر رہے. بہت اونچے لیول کے اسکالر ہیں، اور جو ویمنز رائٹس پہ کھل کے وہ باتیں کرتے ہیں وہ میں نے ابھی تک تو نہیں سنی، کیونکہ بہت ڈیٹیل میں اور پرسسٹنٹلی کرتے ہیں. اینڈ دیٹ شیخ از شیخ اکرم ندوی، شیخ اکرم ندوی NADWI. یوٹیوب پہ ان کے لیکچرز موجود ہیں. آئی تھنک ان کے چینل کا نام ہے السلام. ہی ہیز کورسز آن اٹ ٹو. اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے کورس خریدنا چاہیں، میں نے تو وہ بھی خریدے ہیں، مجھے تو کہیں سے ملتا ہے نالج، آئی رن آفٹر اٹ. اینڈ بٹ ہی آلسو ہیز اے لاٹ آف ویڈیوز آن یوٹیوب وچ آر فار فری. اس میں بھی آپ کچھ باتیں سنیں گی، آپ شاکڈ رہ جائیں گی. کہ بلکہ پلیز میک شیور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے گھر کے مردوں کو بھی سنائیں. ویری امپورٹنٹ، کیونکہ a lot of times men just don't know. ان کو بھی وہی غلط انفارمیشن ملی ہوئی ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے. اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے کس طرح سے بیلنس کریٹ کرنے کو کہا ہے اور عورتوں کے کتنے زیادہ رائٹس ہیں، تو وہ خود بخود میرا خیال ہے ان میں سے جو ڈیسنٹ ہیں they will actually change their way. کیونکہ اللہ، یہ خوف تو سب کو ہے نا کہ بھئی قیامت کے روز جواب دینا پڑے گا. قیامت کے روز اس بات کا بالکل جواب دینا پڑے گا کہ بیوی کو تم نے غلام کی طرح کیوں ٹریٹ کیا، بیوی کو تم نے پراپرٹی کی طرح کیوں ٹریٹ کیا. وہ تو نہیں تھی تمہاری پراپرٹی، وہ تو میری سلیو تھی اللہ کی، جیسے تم ہو. تو تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم اس کے مالک بن کے بیٹھ جاؤ؟
جواب دو. اب اس چیز پہ کوئی بھی مسلمان اللہ کے آگے جواب دینے کی ہمت نہیں کر سکتا. ہماری تو دعا یہ ہوتی ہے یا اللہ حساب کتاب نہ کھولی, بس حساب کتاب کھل گیا تو مارے گئے. کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی شخص حساب کتاب کے معاملے میں جنت میں نہیں جانے والا. یہ بات سمجھ لیں. اپنی نیکیوں اور عبادت گزاریوں اور ان چیزوں کی بیسس پہ نہیں جنت ملنے لگی. وہ تو اگر ساری عمر نیکی میں لگے رہے, ایک ایک لمحہ اس کی عبادت اور حمد و ثنا میں گزارا, تو اسے ایک آنکھ, اسے ایک ناک, دانت, پھر انٹرنل سسٹمز کی تو بات ہی نہ کریں. ان کا حساب ہم کہاں سے دیں گے؟ وہ نہیں ہو سکتا. ہماری نجات صرف تبھی ہے کہ اگر اللہ نے حساب کتاب کھولے بغیر بخش دیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے شفاعت کرا دی. ورنہ نیکیوں کی بیسس پہ یہ سمجھنا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں, یہ غرور ہے. دس از ایروگنس. کریں نیکیاں ضرور, اچھے کام کریں. ظاہر ہے اللہ نے یہ کہا ہوا کرنا ہے آپ نے, لیکن اس پہ کبھی یہ مت سمجھیں کہ اس بیسس پہ میری تو جنت پکی ہو گئی ہے. لیکن اگر آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ حقوق العباد کے معاملے میں وہ نہیں چھوڑے گا, تو پھر جو سب سے پہلے جس کا سوال ہونا ہے اس کے حقوق تو پورے کریں نا. دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, رائٹ؟ عورتوں کے معاملے میں میں کیوں بولتی ہوں زیادہ, اور میں بولتی رہوں گی. میں زیادہ سے زیادہ اس وقت اسلام کے اوپر بھی اسی لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ ہم ایک ڈیپلی ریلیجن کے اندر وی آر اے روٹڈ سوسائٹی. آئی پرسنلی مائی سیلف لو اسلام. آپ کیونکہ دیکھیں آج کل کے ماڈرن بچے جو ہیں دے آر رننگ اوے فرام اسلام. اوکے, دے آر رننگ اوے فرام اسلام بیکاز وہ جو ایک ٹپیکل لک ہوتی ہے اس شخص کی جو اسلام کی دعوت دیتے ہیں, جو اسلام پہ لیکچرز دیتے ہیں, ان کی ایک ہمارے دماغ میں بات بیٹھ گئی ہوئی ہے کہ انہوں نے جو باتیں کرنی ہیں دے آر آلموسٹ امپاسبل فار اس ٹو ڈو. دے گیو یو اے پرسونا, ایک اپیئرنس وہ آپ کو دیتے ہیں ایز اف دے آر پرفیکٹ مسلمس, اور ہمیں اب انہی کی طرح کا ہم بنیں گے تو ہمارا کوئی چانس ہے. اوکے, فرسٹ آف آل نو بڈی از اے پرفیکٹ مسلم, نو میٹر how high their level and stature is. Just because of appearance we cannot gauge their stature first of all, اور guaranteed آپ کو بتا رہی ہوں perfect مسلم کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں ہے, یہ بات سچ ہے. تو پھر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارا گزرے ہوئے کل سے آج بہتر ہو, اور آج سے آنے والا کل بہتر ہو, چاہے تھوڑا سا بہتر ہو. بس ہم نے, اللہ تعالیٰ wants progress from us. اللہ تعالیٰ does not expect perfection. He didn't make us perfect. illogical بات ہے نا بالکل کہ ہم کہیں کہ اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں. او بھائی اس کو پتہ ہے آپ نے گناہ کرنے, اس نے بنایا ہے گناہ گار, اس نے بنایا ہی ایسا ہے. وہ کہتا ہے بس مجھے پتہ ہے تم گناہ کرو گے, تم غلطیاں بھی کرو گے, توبہ کر لو, بار بار توبہ کرو, تم کروڑ دفعہ توبہ کرو گے, میں کروڑ دفعہ معاف کروں گا. توبہ کرو, واپس آؤ, ٹھیک ہے, دیٹس اوکے. یہ جو پرفیکشن کی پرابلم پڑی ہوئی ہے نا ہمیں سب کو, دیٹس وائی آئی وانٹ ٹو اپیئر امپرفیکٹ ٹو یو گائز. آئی ایم امپرفیکٹ, میں کھل کے کہتی ہوں آئی ایم امپرفیکٹ. ڈو ناٹ ایکسپیکٹ پرفیکشن فرام می. آئی لو بینگ امپرفیکٹ بیکاز دیٹ از ہاؤ مائی اللہ تعالیٰ کریٹڈ می.